اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ عن قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ قل للہ المشرق والمغرب، پیارے نبی جی کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالی ہی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف لوگوں سے عرب کے مشرکین مراد ہے، ایک قول ہے کہ علماء یہود مراد ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منافقین مراد ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن خود آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ چنانچہ حکم ملنے کے بعد، یہ ہجرت کے بعد کا قصہ ہے، ہجرت کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کے خواہش اور تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ چنانچہ حکم ملنے کے بعد آپ نے اس طرف منہ کر کے پہلی نماز عصر کی پڑھی۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص ایک مسجد کے پاس سے گزرا، وہاں لوگ رکوع میں تھے، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے مکہ کی طرف رخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، اور ایسے لوگ جو تبدیل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے تھے اور بہت سے تھے جو شہید ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں، اس لیے کہ وہ تو جو ہے بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے، سالوں سے مسئلہ چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ایمان ضائع نہ کرے گا، یعنی تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی وہ بھی ہو گئی، اور اب جو ہے ہمیشہ کے لیے کعبہ مقرر ہو گیا بیت اللہ۔ اسی لیے حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو واپسی میں جہاں اہل کہف ہے وہاں مسجد بنی ہوئی تھی، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کا فتح کرنے کے بعد اور وہاں اصحاب کہف کے وہاں آئے
اور دیکھا کہ بھی اس کا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے، تو آپ نے جو ہے یوں کہا کہ بھی دیکھو اسے تو اسی طریقے سے رہنے دو تاکہ ان لوگوں کو برا نہ لگے یہودیوں کو، اب یہ بھی فتح ہوا ہے یہ۔ البتہ اوپر دوسری مسجد بنا دی حضرت عمر نے اور اس کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا کہ اب قیامت تک بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان قبلوں کی ان سارے چوکھٹوں کا نور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ساری تفصیل جو میں نے بیان کی ہے، کچھ بخاری میں ہے، کچھ مسلم میں ہے، کچھ الگ الگ کتابوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔